أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، اللہ رب العالمین رحمان الرحیم ہے، بلکہ ارحم الراحمین ہے. رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے بڑا مہربان اللہ رب العالمین. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، پوری دنیا والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. ہر طبقے کے لیے آپ باعث رحمت بن کر آیا. صحابہ کرام کی صفت قرآن میں اللہ نے بیان کی سورۃ الفتح میں، رحماء بینہم. صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان تھے، ایک دوسرے کے لیے بہت رحم دل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی انسانیت کی ہدایت کے لیے، قرآن مجید کی صفت اللہ نے بیان کی کہ یہ قرآن کتاب رحمت. قرآن مجید بھی کتاب رحمت ہے. اور جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، دین اسلام، وہ دین رحمت ہے. اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، صحابہ رحماء بینہم ہے، قرآن مجید کتاب رحمت ہے، اور دین اسلام دین رحمت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن کی زندگی میں رحمت کی یہ صفت ہونی چاہیے. ایک مسلمان، ایک مومن جہاں بھی رہے، وہ دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر کے رہے، دنیا والوں کے لیے زحمت نہ بنے. اپنی گلی کے لیے، پاس پڑوس کے لوگوں کے لیے، محلے کے لوگوں کے لیے، جس شہر اور جس بستی میں رہتا ہے اس بستی والوں کے لیے، یہاں تک کہ جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک کے لیے وہ رحمت بنے، زحمت نہ بنے. جہاں بھی وہ رہے وہ اسلام کے پیام رحمت کو وہ عام کرے، اسلام کے پیغام رحمت کو عام کرے. اپنے قول و فعل کے ذریعے،
اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے وہ رحمت بن کر ثابت کرے کہ مسلمان کا وجود جہاں بھی ہو وہ وہاں پر رحمت ہوتا ہے، کسی کے لیے وہ زحمت اور پریشانی کا باعث نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ البلد کی آیت نمبر 17 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان کی، دو صفت، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اہل ایمان ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ خود رحم کرو لوگوں پر، انسانیت پر، اور اس پیغام رحمت کو تم لوگوں میں عام کرو تاکہ سماج اور معاشرے میں کسی قسم کا فتنہ فساد برپا نہ ہو، لوگ سکون و عافیت کی زندگی گزار سکیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مومن کی صفت ہے کہ مومن سراپا رحمت ہوتا، جہاں بھی وہ رہتا ہے خود رحمت بن کر کے زندگی گزارتا ہے اور ایک دوسرے کو رحم و کرم کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کرنے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنے میں ایک جسم کی مثال ہے۔ جیسے جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بے چینی اور بے قراری محسوس کرتا ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے لیکن پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن اگر اس کی زندگی میں کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو مسلمان بھائی ہونے کے ناطے وہ درد، وہ تکلیف ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ مومنوں کی صفت ہے کہ مومن جہاں بھی ہوتا ہے وہ خود ایک دوسرے پر رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے اور لوگوں کو رحم و کرم کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ مسدس حالی میں علامہ حالی نے کہا تھا اپنے اشعار میں، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسا کے انسا، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اگر ہم زمین والوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں گے، انسانیت پر اگر رحم کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرے گا۔ صحیح مسلم کی جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اس میں ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ کس طرح سے رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے اس کی مثال ایک جسم کی طرح بیان کی گئی۔
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن صرف مومن کے لیے رحمت ہو، بلکہ مومن ساری انسانیت کے لیے رحمت بنے، اس کا وجود دنیا انسانیت کے لیے رحمت ہو، جہاں بھی وہ رہے اس کا وجود وہاں کے لیے رحمت ہو، وہ زحمت نہ بنے کسی کے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ دیکھیے یہاں پر مومنین اور مسلمین کا ذکر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم و کرم سماج کے ہر طبقے کے ساتھ ہونا چاہیے، انسانی ہمدردی اور لوگوں کی فلاح و بہبودی یہ ایسی صفت ہے جو سماج کے ہر طبقے کے ساتھ مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ ہمیں ہر ایک کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہے۔ اور ترمذی کی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں ہی پر اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے، جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، اے لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، ہر طرف مسلمان اللہ کی رحمت کے منتظر ہیں، اللہ کی نصرت اور مدد کے طلبگار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی نصرت اور اپنی رحمت کو مشروط کیا ہے کہ تم لوگوں پر رحم کرو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، تم لوگوں کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے، تم لوگوں پر آسانی کرو اللہ تم پر آسانی کرے، تم لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرو اللہ تمہاری تکلیف کو دور کرے، تم لوگوں کے عیبوں کوتاہیوں کو چھپاؤ اللہ تمہارے عیبوں کو چھپا دے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد مشروط ہے انسانیت کے حق میں رحم و کرم سے۔ آئیے ہم دیکھیں ہمارے پاس نیکیوں کا بڑا محدود تصور پایا جاتا ہے، چند مخصوص نیکیوں کو، چند مخصوص عبادتوں کو ہی ہم نیکی اور عبادت سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام نیکیوں کا بڑا وسیع تصور پیش کرتا ہے۔ نیکی اور بھلائی کے بہت سارے کام ہیں، انسانیت کے حق میں رحم و کرم کا معاملہ کرنا، انسانیت کو فائدہ پہنچانا، انسانیت کی خدمت کرنا، انسانیت کی فلاح و بہبودی کے کام کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ، افضل ترین عمل اللہ پر ایمان لانا ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی افضل عمل نہیں ہو سکتا، سب سے بہترین عمل ایمان ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا ای الرقاب افضل، اے اللہ کے رسول سب سے افضل کون سا غلام آزاد کرنا ہے؟ تو کہا انفسها عند اہلیہ واکثرها ثمنا، جو اس کے مالک کے نزدیک جو غلام سب سے عمدہ ہو اور سب سے زیادہ قیمتی، اس کو تو وہ اللہ کی راہ میں آزاد کرے گا، تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل غلام آزاد کر رہا ہے۔ پھر کہا اگر میں قیمتی اور عمدہ غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھوں تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا تعین صانعا او تصنع لاخرک، کوئی ہنرمند آدمی
اللہ نے اس کو علم و ہنر دیا ہے، لیکن علم اور ہنر ہونے کے باوجود اس کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے، تو تم ہنر والے کو اس کے ہنر کے مطابق اس کو جاب دے دو، اس کو کام دے دو، اس کے ہنر کے مطابق اس کو کہیں پر سیٹ کر دو، اس کی رہنمائی کر دو، اس کی مدد کر دو۔ یا بے ہنر ہے، اس کے پاس ہنر نہیں ہے، اس کو ہنر سکھا کر کے کسی کام کے لائق بنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ سے پوچھا گیا پھر کہ اگر یہ کام بھی کرنے سے میں عاجز رہ جاؤں، یہ کام بھی اگر نہ کر سکوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کم سے کم اتنا کرو، تکف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسی، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دو، کم سے کم اتنا کرو۔ تم نیکی اور بھلائی کے بہت سارے کام نہیں کر سکتے، کم سے کم اتنا کرو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ تمہاری طرف سے تمہارے نفس پر صدقہ کہ تم نے اپنے اعضاء کی، اپنے نفس کی حفاظت کی اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنے دیا، یہ بھی نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ تو اسلام میں یہ نیکی کا وسیع تصور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، زمین والوں پر رحم کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے، انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہکذا، سماج کا ایک بہت ہی کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والا یتیم ہے، بیوہ ہے، غربا اور مساکین ہے، ان کی خدمت اور ان کے ساتھ مہربانی کرنے کی کتنی فضیلتیں حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں جنت میں ایسے ہوں۔ اپنی انگلیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے دکھایا، اشارہ کیا اور کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں جنت میں ایسے ہی قریب ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالذی یقوم اللیل ویصوم النہار۔ انسانیت کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، لوگوں کا بھلا چاہنا، لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا، زمین والوں پر مہربانی کرنا کتنا عظیم الشان عمل ہے اور کتنی بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بیوہ اور کسی مسکین کی خبرگیری کرنے والا، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، محنت کرنے والا، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح، اس کے برابر اللہ اس کو ثواب دے گا۔ وَكَالَّذِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ، اور اس شخص کے برابر اس کو ثواب دے گا جو راتوں میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور دن میں نفل روزے رکھتا ہے۔ ایک مجاہد فی سبیل اللہ، ایک روزے دار، ایک تہجد گزار کا جو اجر و ثواب ہوگا، آخرت میں جو اس کو درجہ حاصل ہوگا، جو اسے مقام ملے گا، وہ مقام، وہ درجہ وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو انسانیت کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے، سماج کے غریبوں اور محتاجوں کی خبرگیری کرتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ہمارے پاس چند مخصوص عبادتیں ہی عبادت ہیں، چند مخصوص نیکیوں کو ہی ہم نیکی سمجھتے ہیں، بہت ساری نیکی اور ثواب کے کام ہیں۔ سماج کے غریبوں کا ہم خیال رکھیں، ان کی خبرگیری کریں، یہ بھی بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ ایک دوسری حدیث جس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں ذکر کیا ہے اور امام البانی نے صحیح الجامع میں حسن قرار دیا ہے اس حدیث کو، کہا احب الناس الی اللہ انفعهم، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ انسان وہ ہے جو لوگوں کے حق میں سب سے زیادہ فائدے مند ہو، جو لوگوں کے حق میں سب سے زیادہ فائدے مند ہو، وہ انسان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ انسان ہے۔
پھر آپ نے کہا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا أَوْ تَطْرُدَ عَنْهُ جُوعًا۔ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ اعمال میں سے آپ نے کہا کسی مسلمان بھائی کی زندگی میں تم خوشیاں لے آؤ، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، غم کا بوجھ ہے، تم اس کی زندگی میں خوشیاں لے آؤ، یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل۔ آپ نے کہا کہ کیسے انسان ایک مسلمان بھائی کی زندگی میں خوشی کیسے لاؤ؟ اس کی زندگی میں کوئی تکلیف اور پریشانی ہے، اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کر کے اس کی زندگی میں خوشی لے آؤ۔ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کی راتوں کی نیندیں غائب ہیں، پریشان ہے، وہ اس کی زندگی سے اس کے قرضے کو ادا کر کے اس کی زندگی میں خوشی لے آؤ۔ ایک بھوکا انسان ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، اس کو کھانا کھلا کر کے اس کی زندگی میں خوشی لے آؤ۔ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا ثواب کا کام، جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جسے ہم نیکی اور ثواب نہیں سمجھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا أَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ بہت بڑی بات آپ نے کیا ہے، آپ نے کہا کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں، اس کی مدد کروں، یہ میرے نزدیک، آپ نے مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس مسجد میں، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے اعتکاف کرنا مسجد میں کتنا عظیم عمل ہے۔ وہ شخص جو اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، استغفار میں گزرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ نفل نمازوں کی پابندی کر لیتا ہے، اور وہ بھی اعتکاف مسجد نبوی کا اعتکاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ میں اعتکاف میں بیٹھوں، اس سے زیادہ میرے نزدیک میری خواہش کیا ہے کہ ایک مسلمان بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کر دیتا ہوں۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی مجبوری اور پریشانی میں مدد کرنا، یہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم اسے نیکی اور ثواب نہیں سمجھتے۔ پھر بزرگوں اور دوستوں، لوگوں پر رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ہم انسانیت کے حق میں مفید بنے اور لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جو شخص کسی مومن کی دنیا کی کوئی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، کسی مومن بھائی کی دنیا کی کوئی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور کسی مسلمان پر اگر دنیا میں کوئی آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ آسانی کرے گا۔ کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اگر کوئی شخص، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ سب صفات ایک مسلمان کے بڑے عظیم صفات ہیں۔ ہمیں یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ اگر کسی مومن بھائی کی ہم تکلیف کو دور کریں گے، اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہماری تکلیف کو دور کرے گا۔ کسی مسلمان بھائی پر دنیا میں ہم آسانی کریں گے، اللہ ہمارے اوپر دنیا اور آخرت دونوں جگہ آسانی کرے گا۔ اور لوگوں کے عیبوں کو ہم چھپائیں گے، اللہ ہمارے عیبوں کو دنیا میں بھی چھپائے گا اور آخرت میں بھی پردہ ڈال دے گا۔ جب تک کوئی اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ صحیح مسلم ہی کی ایک اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے پہلے
ایک شخص کی فرشتوں نے روح قبض کی. اس سے اللہ رب العالمین نے پوچھا عاملت من الخیر شیئا، اے بندے بتا کیا تو نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی اور ثواب کا کام کیا ہے کہ تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو اس نے کہا اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں. نبی اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا تذکر، یاد کر، سوچ کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ سوچے گا، اسے کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی. بالآخر وہ اللہ سے ذکر کرے گا، کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھ کو مال و دولت سے نوازا تھا، لوگ مجھ سے قرضہ لیتے تھے، میں لوگوں کو ایک مدت کے لیے قرضے دیتا تھا، لوگ آتے قرضہ لینے کے بعد اور مہلت مانگتے، میں ان کو مہلت دے دیتا تھا. کوئی آتا مجھ سے آسانی چاہتا، میں اس پر آسانی کر دیتا. کوئی آتا اور پریشان ہو گیا رہتا، قرض کی ادائیگی سے عاجز ہو گیا تھا، وہ مجھ سے معافی چاہتا، میں اس کے قرضے کو معاف بھی کر دیتا تھا. اے اللہ میں تیرے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا تھا اپنی زندگی میں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا تجوزوا عنہ، اے میرے فرشتوں دنیا میں یہ میرے بندوں کو معاف کیا کرتا تھا قرضہ دے کر کے، آج اسے معاف کر دو. اے میرے فرشتوں دنیا میں میرے بندوں کو قرضہ دے کر کے یہ ان پر آسانی کرتا تھا، آج کے دن میں اس پر آسانی کروں گا. دنیا میں لوگوں کو قرضہ دے کر کے یہ لوگوں کو مہلت دیتا تھا، آج اسے میں جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیتا ہوں. میرے بزرگوں دوستوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو ہم انسانیت کی مدد کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر آسانی کرے تو ہم اللہ کے بندوں پر آسانی کرنا سیکھیں. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو ہم اللہ کے بندوں کی مدد کرنا سیکھیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. تو اس لیے آج کے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگوں زمین والوں پر تم رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے. یہ سبق ہم سیکھیں اور اپنے گلی محلے کے لوگوں کے ساتھ، پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ، شہر اور بستی کے لوگوں کے ساتھ ہم اس پیغام رحمت کو لوگوں کے سامنے عام کریں اور اسلام کے بہترین ترجمان بنیں اور اس دین رحمت کے پیام رحمت کو انسانیت میں پھیلائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں انسانیت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما. ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کلمہ توحید و وفات دے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.